السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اس ویڈیو میں اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے احتساب کے حوالے سے بات کریں گے. بالخصوص 12 جولائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے اور ہائی کورٹس کے ججز کے خلاف شکایات کا معاملہ بھی کیا زیر غور آ سکتا ہے. یہ معاملہ خاصا اہمیت کا حامل ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا ہمارا موضوع جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مستقل کے طور کے اوپر انہوں نے آج حلف لے لیا ہے. حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی. اس تقریب میں کیا ہوا اس کی تفصیل بھی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل. یہ وہ فورم ہے جو ججز کے خلاف شکایات سنتا ہے. آرٹیکل 209 کے تحت کوئی شخص کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے ایک جج کے خلاف کہ اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے. اپنے پرسنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کیس کو سنا جانا بھی مس کنڈکٹ کی تعریف میں آتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ جس میں کسی جج کا اپنا ذاتی مفاد وابستہ ہو اور پھر اس کے علاوہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر کوئی کیس جس کا فیصلہ کیا گیا ہو یہ بھی جو ہے وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. آرٹیکل 209 کے تحت ایک تو کمپلینٹ عام فائل ہوتی ہے, کوئی انڈیویجول فائل کر سکتا ہے, اور ایک ہوتا ہے صدارتی ریفرنس. صدارتی ریفرنس جوڈیشل ہسٹری میں کم از کم 2 دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے. ایک افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف صدارتی ریفرنس آیا تھا اور دوسرا ریفرنس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آیا ہے. پھر ایک تیسرا معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس سو موٹو پاور بھی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ از خود بھی پروسیڈنگ کو آگے بڑھا سکتی ہے. تو یہ وہ فورم ہے جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے احتساب کا جو معاملہ ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوتا ہے. اس میں چیئرمین جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں جو سربراہ کے طور کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 ججز اس کے علاوہ سینئر سپریم کورٹ کے اس کے ممبر ہوتے ہیں یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, اور 2 ہائی کورٹس کے سینئر چیف جسٹس چاروں ہائی کورٹس میں سے. تو اگر سینیورٹی کا حساب دیکھا جائے تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس عتیق شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کے ممبر جو سپریم جوڈیشل کونسل کے بنتے ہیں. فروری 7 2025 میں سپریم جوڈیشل کونسل کی ایک اجلاس ہوا تھا, ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ میں ججز کے خلاف 46 شکایات کا جائزہ لیا گیا تھا. 40 شکایات جو ہیں وہ نپٹائی گئی تھی کیونکہ اس میں اس طرح کا مٹیریل نہیں تھا. 5 شکایات ایسی تھیں جس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس معاملے پہ مزید جو ہے وہ اس کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور ایک کمپلینٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو کمپلیننٹ تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ مزید اگر آپ کے پاس کوئی اس سے متعلقہ کوئی مواد ہے تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے ماضی میں تو غیر فعال رہی, لیکن سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آ کر سپریم جوڈیشل کونسل کو فعال کیا. اور اب ایک اور ذمہ داری بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ذمہ ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججوں نے جو خط میں مداخلت کا الزام لگایا تھا اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا. اس معاملے پہ پہلے کمیشن بنانے کی ڈسکشن ہوئی. کمیشن بنانے کے لیے نام بھی سامنے آئے, لیکن جن ججز کے نام سامنے آئے وہ ٹرولنگ کا شکار ہوئے اور پھر وہ بظاہر جو ہے وہ اس ٹرولنگ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ انکار کر گئے کمیشن کا حصہ بننے سے. تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام آیا. کہا تو یہ بھی جاتا ہے جی کہ پہلے وہ ایگری کیا تھا انہوں نے, لیکن بعد میں پھر کچھ ایسی حالات کچھ ایسے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ معذرت کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 100 ووٹوں لے لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں. تو جب از خود نوٹس لیا گیا
تو اس پہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، ان کی یہ رائے تھی کہ چونکہ اس میں ایڈریس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کیا گیا ہے، اس لیے سپریم کورٹ کو براہ راست سو موٹو لینے کے بجائے یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی بھیجنا چاہیے تھا۔ تو ان کی ایک اقلیتی رائے تھی۔ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جب سے آئے ہیں، منصب سنبھالا ہے انہوں نے اس خط کے معاملے کو کوڈ آف کنڈکٹ تشکیل دینے کے لیے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کو مرتب کرنے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے، نئے رولز ڈرافٹ کرنے کے لیے ذمہ داری جسٹس منیب اختر صاحب کو دی تھی۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا یہ جاتا ہے کہ رولز فریم جو ہے وہ کر لیے ہیں یا وہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ ہاں، اب وہ معاملہ جوڈیشل کونسل میں پیش کیا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ اہم ہے کہ یہ اتنے وقت سے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا، فروری کے بعد سے اب کیوں بلایا گیا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ بالکل کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ، کیونکہ ججز جو ہے وہ قائم مقام تھے ہائی کورٹس کے، تو اب چونکہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ مستقل طور کے اوپر تعینات ہو گئے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر فعال ہوئی ہے، تو اس لیے اجلاس بلایا گیا ہے۔ تو ممکنہ طور کے اوپر اس خط کے کوئی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی رولز فریم کیے جانے کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ دوسری ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ 24 کمپلینٹس کچھ ججز کے خلاف ذرائع کے مطابق ایسی ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا پینڈنگ ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ججز ٹرانسفر کیس میں 5 ججز کے وکیل ایڈوکیٹ منیر ملک صاحب، ان کی جانب سے سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف کچھ شکایات ہیں، اور بھی ججز کے خلاف شکایات آتی رہیں۔ تو ایک بات تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ کمپلینٹ سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے، باقی ہائی کورٹس کے ججز کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کچھ پینڈنگ ہوں، تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ زیر غور آئے گا۔ 12 جولائی کو یہ اجلاس ہفتے کے روز جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہونے جا رہا ہے، جو خاصا اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں حلف برداری کی تقریب پہ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب کی نے مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور کے اوپر حلف لے لیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم ایوان صدر میں ہوئی، وکلاء کی بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے شرکت کی۔ وفاقی جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی وہ موجود تھے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ موجود تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی فیملی موجود تھی۔ نئے جو ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چاہے وہ جسٹس انعام امین منہاس صاحب ہوں، جسٹس خادم حسین سومرو صاحب ہوں، جسٹس محمد آصف صاحب ہوں، تو یہ وہ ججز جو ہیں وہ یہ سارے موجود تھے، لیکن جو خط لکھنے والے جو جج ہیں وہ ان میں سے کوئی جج جو ہے وہ اس اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق انوائٹڈ تھے، مدعو کیا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو بھی، جسٹس بابر ستار صاحب کو بھی، جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو بھی، جسٹس ایمن رفعت امتیاز صاحبہ کو بھی، اور جسٹس سردار ایاز اسحاق صاحب کو بھی، لیکن انہوں نے اس اوتھ ٹیکنگ میں شرکت نہیں کی۔ ہاں یہ ضرور البتہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کچھ دن پہلے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو ان کے چیمبر میں جا کے مبارکباد بہرحال جو ہے وہ ضرور دی ہے۔ تو اب اس معاملے پہ کیونکہ آئی سی اے بھی ان ججز کی جو 5 ججز ہیں ان کی چونکہ 184(3) کی جو درخواست ہے وہ تو اس کے اوپر ان کو ریلیف نہیں ملا، لیکن اب آئی سی اے ان کی پینڈنگ ہے۔ تو ایک وجہ ممکنہ طور کے اوپر یہ بھی بتائی جا سکتی ہے کہ شاید آئی سی اے پینڈنگ ہے تو اس وجہ سے ججز جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ میں نہیں آئے، لیکن بہرحال ڈفرینسز تو ہیں، اختلافات تو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑا یونیک قسم کا واقعہ بھی پیش آیا۔ سینئر وکیل ہیں، ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، احسن بون صاحب، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار ایاز اسحاق صاحب کی کورٹ میں گئے، تو ایک مکالمہ بھی ہوا۔ جسٹس ایاز اسحاق صاحب نے
احسن بون صاحب نے کہا کہ آپ دیکھنے آئے ہیں آخری مرتبہ ہمیں کہ ہم عدالت میں بیٹھے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں، تو اس طرح کی آبزرویشنز بھی انہوں نے دی۔ وہیں پہ یہ بات بھی بہرحال خاصی اہم ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے کو لے کر اب بھی موجود ضرور ہیں۔ کچھ غیر مصدقہ باتیں یا افواہیں یہ چل رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جو ہے، ان 5 ججز کے خلاف کوئی صدارتی ریفرنس آ رہا ہے، تو اس حوالے سے آفیشیلی جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے کی تصدیق نہیں ہو سکی، بلکہ انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ محض افواہیں ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور جو سٹنگ ججز ہیں وہ بھی بظاہر جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی کوشش کی بھی گئی تو اس کو کوئی بہت زیادہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اب اس معاملے پہ ایک چیز جو بہرحال جوڈیشری میں ڈیبیٹ ضرور ہے کہ ججز کی آپس کی لڑائیاں اختلافات کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو سائل ہے، جو مقدمہ لے کے آنے والا ایک غریب سائل ہے، کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ ایک مہنگا عدالتی نظام ہے، یہ کوئی بہت آئیڈیل یا سستا عدالتی نظام نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ مشکلات لیٹیگنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور ایسی صورتحال میں اگر ججز کے اندرونی طور کے اوپر اپنے اختلافات ہوں گے، کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ جو عام سائل ہے بیچارہ، اس کو سفر کرنا پڑے گا، اس کو مشکلات فیس کرنا پڑیں گی۔ تو اب اوتھ ٹیکنگ ہو گئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی اس اوتھ ٹیکنگ میں آئی، بہت مختصر وقت کے لیے انہوں نے اوتھ ٹیکنگ ختم ہوئی، روانہ ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا جی کہ راول پنڈی میں کوئی ایک افتتاحی تقریب تھی کسی روڈ کی، تو وہاں پہ انہوں نے اس ایونٹ میں شرکت کرنی تھی، اس لیے وہ فوری طور کے اوپر حلف برداری کی تقریب کے بعد جو ہے وہ وہاں سے ایوان صدر سے روانہ ہو گئی۔ تو اب سپریم جوڈیشل کونسل کی جو میٹنگ ہے یہ بہرحال خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ جو ججز کے خلاف کمپلینٹس ہیں ان کے اوپر کیا ویو، کیا رائے سامنے آتی ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ جو بے بنیاد یا من گھڑت قسم کی، جو عادی مقدمہ باز قسم کی، جو عادی کمپلینٹس فائل کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف بھی کوئی میکانزم ہونا چاہیے، کوئی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ کوئی اس طرح سے بلا وجہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی شکایات جو ہیں وہ دائر کر کے کونسل کا وقت ضائع نہ ہو۔ وہیں پہ جو سنجیدہ نوعیت کی کمپلینٹس سپریم جوڈیشل کونسل میں آتی ہیں تو ان کو بھی بر وقت سنا جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ججز ریٹائر ہو جائے اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ ان کی کمپلینٹس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے۔ تو یہ ڈسکشن میں ہے بہرحال معاملہ خاصا، تو دیکھیں اس معاملے پہ 12 جولائی کو کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔